آپ کا وزیر خزانہ یہ کہتا ہے کہ مہنگائی کم کرنا میری پرائیورٹی نہیں تھی. آپ کا وزیر خزانہ یہ کہتا ہے کہ گروتھ بڑھانا میری پرائیورٹی نہیں تھی, میں تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے بس فوکسڈ تھا. تو آپ کو یہ آرگیومنٹ ویلڈ لگتا ہے, جینون لگتا ہے؟ آر یو ولنگ ٹو بائی اٹ ایز این اکانومسٹ؟ بیرسٹر صاحب, میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور پچھلے 2 مہینوں میں کم سے کم میں نے 2 درجن دفعہ کہا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سیاسی بیانات ہیں, اور سیاسی مفادات کے لیے ریاست کو نقصان پہنچانا یہ قابل نفرت بات ہے. آپ ایک حکومت کو بلیم کریں, دوسری کو کریں, مگر ریاست کو نقصان اپنے مفادات کے لیے پہنچانا بڑی تباہ کن بات ہے. قطعی 0% امکان تھا. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا, بالکل بیکار کی بات ہے. ابھی آپ دیکھا ذرا سی ہمیں مشکلات آئیں, IMF پیسہ نہیں دے رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا مشکل میں ہیں, تو چین نے ہمیں $2.3 ارب ابھی دیے ہیں. تو یہ تو بیکار کی بات ہے. لیکن میں جو چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ بربادی آئی ہے, روپے کی قدر میں کمی اور ہمارے اسٹیٹ بینک کے ریزروز گرنا, اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی ہے, جن کا کردار مسٹیریس تھا. لیکن کافی حد تک جو ہے ذمہ داری تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کی اتحادی جماعتوں کی ہے, جن کا کردار بھی مسٹیریس کہا جا سکتا ہے. کس کے مفادات کا ہو رہا تھا, کون سی اشرافیہ, بیرونی اشرافیہ تھی, ملکی اشرافیہ تھی, یہ کیا کھیل کر رہے تھے, میں آپ کو دستاویزی حقائق اور ثبوت پیش کر سکتا ہوں. پہلے آپ لے لیجیے 28 فروری 2022 روپے پاکستان کے معیشت بحران میں تھی, روپے کی قدر گر رہی تھی, اور چند دنوں میں $900 ملین ملنے والے تھے. عمران خان صاحب نے تحریری معاہدہ توڑ دیا. وہ $900 ملین اگر مل جاتے تو سعودی عرب بھی دے دیتا, چین بھی دے دیتا, بحران ہوتا ہی نہیں. لیکن انہوں نے وہ فیصلہ کر لیا اور بحران کی ابتدا ہو گئی. لیکن جب یہ حکومت آئی تو اس کے سامنے سب سے پہلا کام یہ تھا کہ ریزروز بڑھائیں اور اسٹیٹ بینک کے, اور روپے کی قدر گرائیں. اس میں اسٹیٹ بینک کا بڑا کردار ہے. ماضی میں کرتا رہا تھا وہ یہ دونوں کام. اب کے مسٹیریسلی پراسرار طور پر اسٹیٹ بینک مکمل خاموشی اختیار رہا. ہم یہ چیختے رہے کہ آپ مہنگی شرح سود پر قرضے لے کر آئیں. روپے کی قدر کو کنٹرول کرنے کے لیے ماضی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میٹنگ بلایا کرتا تھا, ایکسچینج کمپنیز کی میٹنگ بلایا کرتا تھا, بینکس کی. ان کو یہ کہتا تھا سٹے بازی ہو رہی ہے, جو کہ ہو رہی ہے, سرمایہ کا فرار ہو رہا ہے, جو کہ ہو رہا ہے, پیسہ افغانستان جا رہا ہے, سب کو پتہ ہے. لیکن اسٹیٹ بینک نے نہ دھمکی دی, نہ لالچ کا رستہ اختیار کیا, نہ کوئی میٹنگ بلائی, اور نہ مہنگی شرح سود پر. رضا باقر صاحب 13% پر قرضہ لے کر آئے تھے, جبکہ ہمیں اتنی ضرورت نہیں تھی. آج ضرورت تھی, انہوں نے کچھ نہیں کیا. نمبر 1. دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو آٹونومی دی تھی, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے جو چاہے کر لیں پاکستان. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے یہاں پہ, جتنی گفتگو آپ نے کی ہے اس گفتگو میں سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ حکومت, یہ 3.5 مہینے کی جو پرفارمنس ہے, دس از پیتھیٹک. مطلب کہ اس کو کسی طریقے سے ڈیفینڈ کیا ہی نہیں جا سکتا 3.5 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے. اب یہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ اس وجہ سے یہ پرفارمنس ہوئی ہے کیونکہ عمران خان بارودی سرنگیں بچھا کر گئے تھے اور پیچھے سے یہ معاملہ چلا رہا تھا, اور عمران خان کی حکومت بھی رہتی تو بھی یہی کچھ ہونا تھا جو کہ ہوا. یہ آرگیومنٹ کس حد تک درست ہے؟ بالکل غلط ہے. یہ یہاں تک صحیح ہے کہ بارودی سرنگ انہوں نے بچھائی تھی, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ حکومت آئی تھی اس کے کچھ ہفتوں کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ڈالر 160 سے 170 پر ہونا چاہیے, اور انہوں نے مفتاح صاحب کی جو صلاحیت ہے اس پر کچھ شبہات کا اظہار کیا تھا. لیکن میں نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا کہ موجودہ حکومت کے دور میں بھی کچھ اقدامات ایسے ہیں جو مسٹیریس ہیں, جن کا دفاع نہیں ہو سکتا, جن کا جواز پیش نہیں کیا جا سکتا, اور اگر ان کو بھی کھٹاری میں کھڑا کیا جائے تو یہ اس کا دفاع نہیں کر پائیں گے. کئی ایسے اقدامات انہوں نے اٹھائے, ابھی میں نے اسٹیٹ بینک کا بتا دیا. لیکن سوال صرف یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ہماری حکومت کوئی کوشش نہیں کر سکتی تھی ریزرو بڑھانے کے لیے؟ فورن بینک سے بات نہیں ہو سکتی تھی کیا؟ جو ہے وہ دھمکی اور لالچ کا رستہ اختیار نہیں کر سکتے تھے کیا؟ وہ امپورٹس کو کم نہیں کر سکتے تھے؟ انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش نہیں کی. ان کو 182 روپے ملا تھا. جب امپورٹڈ آئٹمس پہ پابندی تو لگائی تھی ڈاکٹر صاحب, امپورٹڈ آئٹمس پہ پابندی تو لگائی تھی انہوں نے. قطعی ناکافی, بہت زیادہ تاخیر سے لگائی, قطعی ناکافی تھا. اور امریکی سفیر نے ایک بیان دیا, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ہمارے بزنس مین بہت ناراض ہیں کہ آپ نے لگژری آئٹمس پہ لگا دی. اگلے دن انہوں نے بہت بیشتر پر پابندیاں اٹھا بھی لیں. ابھی تو IMF کا قرضہ آپ کو ملا نہیں ہے, قسط تو آ جانے دیتے. تو ایک تو یہ تھا کہ جو اقدامات اٹھائے تھے وہ اس لیے میں ناکافی کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 1 سال میں ہماری امپورٹس میں اضافہ جو ہوا تھا وہ $24 ارب کا اضافہ ہوا تھا. یہ جو انہوں نے اقدامات اٹھائے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی فرمائیے گا کہ ان 3.5 مہینے میں ڈالر کے ساتھ جو ہوا ہے
اس کی بنیادی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا ایکسپورٹس کس حد تک گری ہیں جس کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھا ہے؟ نہیں دیکھیے، میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک تو سٹے بازی ہوئی. اب میں آپ سے بالکل ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ یہاں سے جو پیسہ افغانستان جا رہا ہے تو یہاں اگر 240 کا ریٹ ہے تو افغانستان میں 255 کا ریٹ تھا. اور بھارت کر رہا تھا، کیونکہ بھارت کو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن بھارت نے کہا اگر پاکستان کے ریزروز وہاں جاتے ہیں اور ہم پیسہ خرچ کر کے اس کو ڈالر لے لیں تو پاکستان ڈالر اسمگل ہو رہا تھا افغانستان میں، ہو رہا تھا. یہاں پہ 240 کا ریٹ ہے، وہاں پہ 255 کا تھا جی. اور تو اسمگل کر رہے تھے یہاں سے. اسٹیٹ بینک نے یہ کون ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں، اس فینومینا کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. یہ جب آپ کہتے ہیں کہ اسمگل ہو رہا تھا کیونکہ 15 روپے وہاں پہ زیادہ مل رہے تھے، وہاں پہ 255 کا ریٹ تھا، تو یہ کون اسمگل کر رہا ہے؟ کس طرح اسمگل ہوتا ہے؟ کیسے نکلتا ہے پاکستان کی مارکیٹ سے؟ یہ انڈیویجولز ہوتے ہیں جو نکال لیتے ہیں اپنا پیسہ اور اسمگل کر دیتے ہیں اس جگہ پہ؟ کھلی منڈی سے بھی ہوتا ہے سودا بھی. آپ کو میں بتاؤں کہ 31 جولائی کو یہ ہمارا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا ہے حکومت پاکستان، وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کا. اب اتنی تاخیر کے بعد ہم تو پہلے سے چیخ رہے تھے، یہ پہلی دفعہ اس میں سٹے بازی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ سٹے بازی ہو رہی ہے. پیسہ تو ان کو تو پتا تھا، حکومت کو ماضی میں بھی پتا تھا، ماضی میں وہ کہتے بھی رہے تھے کہ ہم ایکشن لیں گے. اب وہ کہتے ہیں جی ہم آڈٹ کریں گے. بھائی وہ مارکیٹ سے ڈالر خریدتے ہیں، باہر لے جاتے ہیں، تو جب یہ جا رہا تھا تو کوئی روکنے کی روک ٹوک تھی ہی نہیں سرے سے. اور روپے جب تیزی سے گر رہا تھا تو یہ کھیل چل رہا تھا، سب کے علم میں تھا، کوئی سیکریٹ بات نہیں ہے. یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، لیکن اس وقت اتنی کریٹیکل حالت تھی کہ ہمیں ایکشن لینا چاہیے تھا جو نہیں لیا.